ہمارا اس وقت اندرونی محاذ پہ جو ہے وہ بسر بیکار ہے. اس کی مثال جو ہے تاریخ میں کم ملتی ہے. ایک دفعہ پھر جو ہے دہشت گردی کا پچھلے چند ماہ سے دور ہے اور اس جنگ کو جو ہے ایک متحد حکومت ہی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے. اور اگر اس موقع پہ خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کوئی فتنہ ہو تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی. اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر دامن کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. کل والے جو شہداء کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے. ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی. وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے. لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے, اقتدار کا محروم ہونا جو ہے, اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں, ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں جو کل گزرا ہے, کل نہیں بلکہ جو سالوں کے میں دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے, پولیس نے, ہماری پیراملٹری نے, ہماری عوام نے, خواتین نے, مردوں نے, بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں, آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے. تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں, یہ اختلاف ہے, لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے. آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے, ایم ڈبلیو ایم ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے, کیا نام ہے ان کا, کوئی نام ہی نہیں ہے, بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں. یہ آج ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے, کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے. کون اس کو چلا رہا ہے, کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو, اس وطن عزیز کو جو آپ کا بھی وطن ہے, میرے بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے, قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا, اس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں, اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں, آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں, چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو, امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے, معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. میں وہاں پہ موجود تھا, 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے, دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا. یعنی کہ دشمنی پہ کہاں کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں
کہاں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں. فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں، انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. یورپ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہے، مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں، نو کی آوازیں آئیں، اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے. یعنی اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا اس کو. یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں، بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں، یہاں پہ قانون جو ہے، آئین جو ہے، ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. لیکن کسی سیاسی پارٹی نے، چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری، انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف، خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا. جب شہادتیں ہوئیں، جب جنگیں ہوئیں، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی، ساری قوم متحد ہو گئی. ساری پارٹی جو ہیں، وہ پارٹیاں جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی. آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے، سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے، یا ایم ڈبلیو ایم نام ہے، پتہ نہیں وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے. آج کل بے نامی پارٹی ہے. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے. 65 کی جنگ تھی، پورا اس وقت بھی آمریت تھی، ایوب خان کی آمریت تھی، پوری قوم متحد تھی. اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ جو ہے 85 اختلافات تھے، قوم متحد رہی. یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا، قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا، ان کے اپنے کرتوت سامنے آئے جن کی وجہ سے اقتدار گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے، طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے. ان کی اپنے صفوں میں تقریباً 10 12 15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے. ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے، کم از کم اسمبلی میں نہیں پتا. ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے. ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ، ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی ہے، اس کو جس طرح مرضی رکھیں، لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے، کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے، حب الوطنی کی حدود کراس کرے، پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے، شہداء کے مقدس جو قربانیاں اور خون ہیں ان کی حدود کراس کرے، تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. خدا نخواستہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے باتیں چند کر لیتا.
غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. صاحب یہ بتائیے گا، جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑایا اور بعد میں ٹویٹ کر دیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں؟ ضرور ہوگی جی. دیکھیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا DGISPR پیروڈی، وہ بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے، اور وہ کچھ دیر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. لیکن اسکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے ساری PTI کے جو ملک سے باہر ہیں. دیکھیں ایک اور میں آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتاؤں، سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جعلی ناموں پہ اکاؤنٹ بنائے. آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں، کسی نے جعلی نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے، یا یہ ایڈریس جو ہے باہر کا دیتے ہیں. کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں، اس کے کنیکشن جو ہے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو مینیج کر رہے ہیں. یا جو لوگ جو ہیں جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ جس قسم کی چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران کو، وہ پاکستان دشمنی کا ثبوت ہے. IMF کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے، تمام اطراف سے، کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے. اور انشاءاللہ چل پڑے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی. خلوص کی ضرورت ہے، اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے. آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے، یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا. ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے. ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے. یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے، اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں، ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں، قربانیاں جو ہیں افواج کی، پولیس کی، عوام کی، ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں. 8-9 مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے. کیا اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکا کے اس کو دیا جاتا ہے. ملاقاتیں جو ہیں اس کی ہوتی ہیں. میں کہتا تھا جمعرات کے روز مجھے مل سکتی صرف میری فیملی، اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں PCO کے اوپر جا کے، جیل کے اندر جو PCO تھا وہ جو ہے جیل ہی بیٹھا رہے گا، لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا. تو اس کے بعد بھی گلے ہیں، اس کے بعد بھی شکوے ہیں. اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے؟ وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے، ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہے، یا وہ جو لوگ جو ہیں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں سگریٹ سوٹے لاندے رہتے ہیں، یا ان کے حوالے ہیں؟ کن کے حوالے ہیں؟ لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہے، جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے، اس مٹی کے ساتھ ہے، جو اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں، اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں. اچھا صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ یا دیگر پلیٹ فارم ہے، کتنے % جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور کتنے فیصد جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایڈ کر دیا کہ انڈیا میں بھی انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں یہ اکاؤنٹ؟ دیکھیں یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں. کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں. اور یہ سارا ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں خصوصاً
जो है वो इस दहशत गर्दी की जंग में या जो अभी इलेक्शन हालिया इलेक्शन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उस दिन अमीन गंडापुर जो है आए हैं, अली अमीन गंडापुर जो आए हैं, वो एक सियासत में एक ऐसा एक मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त थी कि जिससे कुछ जो एक उम्मीद हो सकती थी कि इस मुल्क की सियासत में जो है वो तनाव कम होगा या सियासत करके की जाएगी। लेकिन इस किस्म के अनासर जिस पार्टी में हो उनसे ये उम्मीद रखनी कि वो सियासत करेंगे आपके साथ, मैं नहीं समझता कि वो सियासत करेंगे, कथित तौर पे साथ है। और दूसरा ये है कि ये वो अंग्रेजी में कहते हैं हेडलेस, कि एक चीज़ का सर ही नहीं है, बगैर सर के जो है एक तन जो है वो घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी वो सिर कभी किसी का ला लेंदे ने, कभी किसी का ला लेंदे। ये जो अभी हालिया दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें 2 अफसरान ने शहादत दी है, तो एक तो ये बता दें कि इसमें किन अनासर का हाथ है, और दूसरा हुकूमत इस वक्त एक बार जो दहशतगर्दी की सर उठा रही है इसके खिलाफ जो क्या इक़दाम करने जा रही है? देखें, दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादातर जो है अफ़गान सरजमीन से हमारे ख़िलाफ़ हो रही है, और वहाँ में जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली जो यहाँ पे आके उनको यहाँ भी पनाह गाहें जो हैं मुयस्सर हैं, और ये लोग जो है शहदा के खून की जो तौहीन कर रहे हैं, हो सकता है यही लोग जो है इस बात में कि दहशतगर्द वहाँ से जो आते हैं उनको यही पनाह दे रहे हो, यही पनाह गाहें उनको मुयस्सर कर रहे हो। इस वक्त जो है जो बॉर्डर है इसका केपी का और बलूचिस्तान का, उस पर जहाँ अफ़गानिस्तान का साथ सरहद लगती है, वहाँ से बेशुमार जो है दहशतगर्द आ रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जो है तश्कीलें जो हैं, जो तश्कील कहते हैं, वो वहाँ से जो आती हैं, पार्टी आती है, वो पहुँच जाती हैं। और इस वक्त केपी में सबसे ज़्यादा जो है, और केपी साउथ केपी में सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। अल्लाह ताला दोनों हमारे सूबों को, हमारे भाइयों को, हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ पे जो रहते हैं उन सब को महफूज रखे, और बाकी दोनों सूबे जो हैं वो भी महफूज रहें, पंजाब और सिंध भी, हमारे शहर महफूज रहें, हमारे गांव महफूज। लेकिन इनमें ज़रूर कोई राब्ता है। जो लोग जो दहशतगर्दी में लड़ते लोग शहीद होते हैं, उनके मतलब इस किस्म के जो रिमार्क्स देते हैं उनका और दहशतगर्दों का ज़रूर कोई राब्ता है। और पाकिस्तान दहशतगर्दी की लहर आई है, इसमें ये लोग जहाँ पे आके छुपते हैं कोई सहूलतकार भी ट्रेस? बिल्कुल, यहाँ पे सहूलतकार ट्रेस हुए हैं, जहाँ पे आके ये रहते हैं, जिनके पास रहते हैं। और बल्कि वहाँ भी जो अफ़गानिस्तान में भी जो इनकी पनाह गाहें हैं उनका हमें इल्म है, और हम उनका भी जो है उसके एक आप कह सकते हैं कि अफ़गान हुकूमत के साथ हमने ये मसला जो है उठाया हुआ है। अफ़गान हुकूमत जो है उनके वो कहते हैं जी कि हमारे बंदों को डिपोर्ट ना किए जाए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, वहाँ पे आके 5-5, 6-6 लाख, 8-8 लाख जो है किसी और मुल्क के शहरी जो है बगैर किसी कागज़ के आके रहें, ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा कि दुनिया के किस मुल्क में जो है इस तरह बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है, ना कोई कागज़ है ना कुछ है, और आके आप जो है हर शहर के अंदर जो है आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर आके जो है वो कब्ज़ा कर लें। ये नहीं होगा। यहाँ मोस्ट वेलकम जिन लोगों के पास कागजात हैं, वैलिड कागजात हैं, पासपोर्ट पे जो लोग आते हैं, वीज़े पे लोग जाते हैं, हमारे भाई हैं अफ़गानी, ज़रूर आएँ। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेरा मतलब है कि इन्होंने तो अपना वेड़ा बनाया था है कि जिसले मर्जी मुँह चुके थे आगे पाकिस्तानी आगे बह गए, जिसले मर्जी मुँह चुके वापस। ये नहीं होगा। यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेड जो है, जिस तरह सारी दुनिया में आप देखें, ईरान की सरहद मिलती है उनसे, ताजिकिस्तान की सरहद मिलती है उनसे, हमारी और मुल्कों की सरहद में, चीन की सरहद मिलती है उनसे, उज़्बेकिस्तान की सरहद मिलती है। कौन से मुल्क में इस तरह दहशतगर्दी हो रही है जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की, और यहाँ पे उनको पनाह गाहें प्रोवाइड करने वाले, उनको जो है वो सहूलतकारी उनकी करने वाले यही लोग हैं जो ट्वीट करते हैं।
یہ پلانڈ ہے, کوئی لا تلقی نہیں ہے, ان کے سب کے تعلق ہے, یہ بالکل پلانڈ ہے. وہاں بھی ان کے رابطے ہیں. اور وہ دیکھیں, میں فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت اختیار کر لی ہے, کوئی بھی ہے, وہ جس کے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے اور پاکستان کا شہری ہے اور پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پہ فوقیت ہونی چاہیے اس شہر جس نے پاکستان کی میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں, یہ آتے ہیں, ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جائیداد ونڈن آ جاتے ہیں انہوں بھرا بھنوں کے نال جڑے اتنے رہتے ہیں انہوں نے نال, اور پھر جائیداد جو وصول کرتے ہیں, جو بھی وصولی کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں. ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کون سی طاقتیں ہیں, ہمارے سرحد پار والے دشمن ہیں ڈائریکٹلی, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانے بانے جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں, ہندوستان سے ملتے ہیں. دیکھیے سینٹ کا الیکشن تو ابھی انہوں نے خود لڑا ہے, یہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ لڑا ہے انہوں نے, ان کا کینڈیڈیٹ تھا سینٹ کے الیکشن میں, تو میچ فکس ہے تو پھر میں فکس میچ کل ہی کھیڑتے پہ نے, یا اپنے ویلے میچ فکس ہی کھیڑتے رہے ہونے نا, تو ہوں بھی کھیڈن دے. اگر ان کے بقول میچ فکس ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں؟ لیکن یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے جنرل الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں, اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے یا کوئی اور الیکشن ہوا ہے, وزیر اعظم کا الیکشن ہے, وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا.